جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس میں چونکہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ٹیچرز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ جو بچے جاتے ہیں وہ ایک انوائرمنٹ ان کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اپنی ذہنی اور جسمانی ان میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بھی غلام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز. آج کے ہمارے مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محمد فاروق خان صاحب، ایڈوکیٹ اور ساتھ میں ڈائریکٹر ہیں شبلی گرامر اسکول کے. سر السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا اور ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے آپ نے دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کوشچنس کریں گے انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ مثبت جواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اچھا سر، بہت سارے جو ہے نا سوالات اٹھائے جاتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریلیونٹ. دیکھے جانے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بچوں کی وہ تعلیمی درسگاہ ہے جس میں بچہ ایک ماں کی گود کے بعد وہ درسگاہ میں جاتا ہے جہاں سے بچہ ایک آسمان کی بلندیوں کو چھونے تک کے جو منازل اور منزلیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ بتائیے گا سر کہ ایجوکیشن کیا ہے، بیسک ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ اصل میں 3.5 سے 4 سال سے 5 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس گھر پہ موجود ہوتا ہے، اور اس کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ اس کی والدہ کی گود ہوتی ہے. اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ 3.5 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں ایڈمٹ ہو رہا ہے، اور جو کہ اپنی پہلی درسگاہ جو اس کی بیسک بنیادی تعلیم ہونے والی ہے وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ٹائم جو ہے وہ پھر اسکول میں بچوں میں جو ہے وہ مل بیٹھ کے گزارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو بنیادی ایجوکیشن ہے جو ماں سے اس نے حاصل کرنی اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے ہاں بس ایک ٹائم بچانے کے لیے والدہ جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں بھیج دیتی ہیں، ارلی ایجوکیشن اس کی جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو کافی سارے کہہ لیں کہ مسائل بھی ہیں، اور اس میں ہماری پیرنٹس کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کو کس عمر میں جو ہے اسکول میں داخل کروانا چاہیے؟ ہمارے ہاں جو آج کل ایک رجحان چل رہا ہے اس میں موسٹلی جو بچے ہیں وہ 2.5 سال سے 3.5 سال کی ایج میں جو ہے وہ اسکول میں ایڈمیشن ان کا کروایا جاتا ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 5 سال سے 6 سال، زیادہ سے زیادہ 7 ایئر جو ہے وہ بچے کو ماں کے پاس رہنا چاہیے. ماں اس کی اچھی ایجوکیشن کر سکتی ہے، اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو وہ ضرور اس کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اس میں رول پلے کر سکتی ہے اسکول کی بنسبت. اگر ہم بچے کو جو ہے وہ 7 سال کے بعد اسکول میں بھیجیں تو وہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک. اچھا سر، جو بچے کو 4 سال کا گیپ ملتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ اسے ارلی جو اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس کی کیا اس میں نا کچھ ماڈرن ایج کی وجہ سے ہمارا جو دور ہے اس وقت وہ جدت کی طرف جا رہا ہے. اس میں موبائل بھی آ گیا، ہمارے پاس دیگر ڈیوائسز بھی آ گئی جو بچے کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹول کے طور پر کردار ادا کرتی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ والدین جو ہیں گھر میں ہی بچے کو پری میچور جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی، کہ بچوں کو ارلی ایجوکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو چیزیں اس کو 7 ایئرس کے بعد دکھانی تھی وہ ہم نے 7 ایئر سے پہلے دکھا دی. ایک تو یہ پرابلم آ گئی. پھر دوسرا جو یہ گیپ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ایجوکیشن کا یہ 4 ایئر کا جو گیپ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں پیرنٹس کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک رول ہے کہ انہوں نے یہ 4 سال جو اپنی محبت، اپنی انسیت، اپنا پیار جو بچے کو دینا تھا اس سے انہوں نے محروم رکھا، اور وہ دے دیا دوسرے گروپ کی صورت میں. اسکول میں چلا گیا، ٹیچر کے پاس چلا گیا. حالانکہ اس کو تو ان چیزوں کا اس وقت علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ٹیچرز کیا کہہ رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں. اسے 7 ایئرس کے بعد ایک شعور آتا ہے، اس شعور میں اس کو ایجوکیشن دی جائے گی تو وہ زیادہ بہتر ہے. سر میرے تلخ سوال ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے. یہ بتائیے گا کہ تعلیم ایک بہت مقدس شعبہ تھا، جب سے پرائیویٹ سکولز آئے ہیں انہوں نے اس کی صورتحال ہی بدل کے رکھ دی. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو پری ایج کا جو ہمارا ایک سکولنگ ہے، اس کی طرف رجحان جو ہے وہ والدین کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ پرائیویٹ سکول ڈے ٹو ڈے پروموٹ ہونا شروع ہو گئے. اس میں پھر کافی سارے انویسٹرز بھی آنا شروع ہو گئے. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے پرائیویٹ جو سکول ہیں وہ برے ہیں یا ان میں انویسٹرز بیٹھے ہوئے. میری جو ذاتی رائے ہے اس میں تقریباً 60 سے 70% جو ہے نا اس میں انویسٹرز بیٹھے ہیں جو ایجوکیشن کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. حالانکہ انہیں ان کے پاس کوئی کسی قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہے، نالج نہیں ہے.
لیکن یہ ہماری بدقسمتی اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, انہوں نے جو اسکولنگ جو تھی اس کو اس میں جدت لانی تھی, اس میں بہتری لانی تھی, وہ بھی نہ کر سکے. یہ اصل میں جو پرائیویٹ سیکٹر آیا نا, یہ حکومت کی ایک جو ناقص پالیسی تھی نا, اس ناقص پالیسی کے گیپ میں پرائیویٹ سکولنگ جو وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اب ریزن یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سکول کا ٹیچر جو ہے, گورنمنٹ سکول کے اساتذہ جو ہیں, وہ اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ میں ایجوکیشن دلواتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ سسٹم کو یا گورنمنٹ سیکٹر کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا, جو ہمارے اسکول گورنمنٹس کے ہیں ان میں کافی ساری چیزیں ہیں, بہت بہتری بھی ہے, لیکن اگر وہ اساتذہ یہ ایک یکجا ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ہی ایڈمٹ کرنا ہے, وہاں پہ ہی ایڈمیشن کروانا ہے, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پیرنٹس کا رجحان جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کی طرف ہونا شروع ہو جائے. ایک لحاظ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کا ایک بازو بن چکا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بالکل ختم کرتے ہیں تو گورنمنٹ مفلوج ہو جائے گی اپنے ایک ایجوکیشن سسٹم کو چلانے میں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا اس وقت ایجوکیشن میں بہت بڑا بازو بن چکا ہے. اچھا سر, ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہم فرض کرتے ہیں 10 بچے پرائیویٹ اسکول سے لیتے ہیں, 10 بچے ہم گورنمنٹ سیکٹر سے لیتے ہیں, تو ان دونوں کے درمیان جو کمپٹیشن لگا دیں تو جو جیتے زیادہ تر ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کے بچے جیتتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس میں جو ہے نا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کنٹرولنگ ہوتی ہے نا وہ بائی پیرنٹس ہوتی ہے. اس میں ہیڈ جو ہے نا اسکول کا پرنسپل نہیں ہوتا, اس نے والدین کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ ایک پالیسی میک اپ کرنی ہوتی ہے, اس کے مطابق اس نے ساری چیزیں ترتیب دینی ہوتی. جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس میں چونکہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ٹیچرز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ جو بچے جاتے ہیں وہ ایک انوائرمنٹ ان کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اپنی ذہنی اور جسمانی ان میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر موسٹلی آپ جتنا بھی وزٹس کریں گے بہت چھوٹی بلڈنگز میں ہیں, ان کے ہاں پلے گراؤنڈ سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ جو کمپٹیشن کا لیول جو ہے وہ چونکہ اسکول کے اندر ہی ہوتا ہے, اور یہاں پہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر اسکول جو ہے وہ اپنا کمپٹیشن کرواتے ہیں, بچے کا ایک کانفیڈنس لیول ہے اس کو گرو کرواتے ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک پورا ایک چین ہوتی ہے نا, وہ اپنے ایک پالیسی کے مطابق بچوں کو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ اس میں کمپٹیشن بھی کرواتے ہیں, اور ان کا فزیکلی جو لیول ہے, ذہنی لیول جو ہے وہ بچے کا آٹومیٹک گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں چونکہ ایک مخصوص جو ہے نا پیرامیٹر میں بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے, جو وہ پروڈکشن تیار کرتے ہیں اس میں پھر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں خامی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بچے بالکل جو ہے وہ ڈل جاتے ہیں یا بالکل وہ کمپٹیشن ہار ہی جاتے ہیں, نہیں, وہاں پہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری بچے ہو جاتے ہیں جو اپنا ایک معیار اور اپنی ایک بہت سارا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ شو آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک جو ہے نا کمپٹیشن ٹو مچ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس وجہ سے ہم جب کمپٹیشن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا موازنے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہم کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا کر جاتے ہیں. اچھا سر, تعلیم کے معیار کو کس طریقے سے بلند کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جگہ جگہ اگر بات کی جائے تو ہر سٹی میں ہر کالونی میں کوئی نہ کوئی اسکول پرائیویٹ سیکٹر بنا ہوا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے بہتر کیا جائے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ اگر آپ پنجاب لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر یونین کونسل کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو موسٹلی اسکول آپ کو پرائیویٹ وہاں پہ نظر آئے ایسے ہی ہے. اب اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں بلدیاتی سسٹم بہت کم عرصہ جو ہے وہ اپنی ایک کہہ لیں کہ نا سروسز فراہم کرتا ہے. اگر بلدیاتی سسٹم ہو تو ہر یونین کونسل کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہی اگر ہم اسکول کو چیک کرنے کے لیے یا اس کو معیاری تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اس سے ہم ایک ہیلپ لیں, اس کے ساتھ کسی کہہ لیں کہ محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے کوئی بندہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جو ان اسکولوں کو وزٹ کرے, وہاں پہ کیا چیز کم ہے, کیا چیز اس میں جو ہے وہ خامیاں ہیں, وہ ان کی بہتر کروا سکتے ہیں. کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا جی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس میں اتنا فنڈز نہیں ہوتے کہ وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اتنی زیادہ پروگرس کر سکے یا اس کی جو ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکے. اگر ہمارا بلدیاتی سسٹم آ جائے یا ہمارا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر جو چھوٹے پرائیویٹ سیکٹر ہیں, ہم دیکھیں نا چین سسٹم بھی ہے نا یہاں پہ جو ہمارے یہاں چین ہے, کافی بڑے سیٹ اپس چل رہے ہیں, وہ تو بڑی بڑی بلڈنگز میں سیٹ اپ چلا لیتے ہیں, لیکن جو لو لیول پہ چھوٹے سیکٹر پہ گلی گلی میں سکولز ہیں اگر ان کو, کیونکہ یہ دیکھیں نا ہم یہ اختلاف نہیں کر سکتے کہ جی پرائیویٹ جو ہے وہ اسکول بہت زیادہ ہیں, گورنمنٹس نے بھی بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے اسکول, گاؤں میں شہروں میں چھوٹے چھوٹے اسکولز کا سیٹ اپ گورنمنٹ نے بھی چلایا, لیکن
ان کی بنسبت ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ بہتر ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں. ہمیں جو ہے ہیلپ کی ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ اگر ان کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس تھوڑا سا بہتر انداز میں ہو, جہاں پہ ان کی ڈیفیشنسی ہے وہاں پہ گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا کوآپریٹ کرے. دیکھیں اب پیف کے اسکول ہیں, دوسری تیسری این جی اوز بھی ہیں جو کافی اس میں جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح جو چھوٹے لیول پہ سیٹ اپس آ جاتے ہیں, اگر ان کو بھی گورنمنٹ اپنے ساتھ, جس طرح پیف کا ایک انہوں نے پلان کیا, اگر گورنمنٹ ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لے, ان میں بھی اگر گورنمنٹ سیکٹر کا جو ایک سلیبس ہے وہ لگوانا شروع کر دیں, تو کافی حد تک جو ایسے بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکول تک اپروچ نہیں کر پاتے, وہاں پہ بہت سارے مسائل آتے ہیں جو والدین مطمئن نہیں ہوتے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بچوں کو بٹھا کر وہاں سے ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ ان کو ایجوکیشن کی جو خامیاں ہیں, جو ایک لیڈرشپ کی خامیاں ہیں, وہ اگر ان کی ٹریننگز ورکشاپ رکھوا کے ان کو اگر ٹرین کرنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں کافی چینج آئے گا. اچھا سر, میٹرک پاس بچے ہیں اکثر پرائیویٹ اسکولس میں ہوتی ہیں, تو یہ ان کی سیلری جو ہوتی ہے وہ 2500-3000 روپے ہوتی ہے, یہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ نہیں, بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں 50% جو ہے نا آپ سے ایگری کروں گا کہ آج جو ایک جدید دور جا رہا ہے نا, جتنی مہنگائی ہو چکی ہے, تو یہ فگر جو سیلری والا ہے نا, یہ تقریباً 4000 سے 5000 پہ چلا گیا ہے. اب اس میں چونکہ گورنمنٹس کی اپنی بھی کچھ پالیسیز ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کی مجبوریاں بھی ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو گریجویٹ ہے یا ماسٹر لیول کا جو ٹیچر ہوگا وہ 5000-6000 میں جو ہے وہ اتنی کم سیلری میں جو ہے وہ اپنی سروسز نہیں پرووائڈ کر سکتا. سو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسکول کا ہیڈ پڑھا لکھا ہے, اگر اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ اگر پڑھا لکھا ہے, وہ ماسٹر لیول تک کی اس کی ایجوکیشن خود کی ہے, اور اس نے اگر ایجوکیشن کے اندر کچھ اپنی ایک دو ورکشاپس جس طرح کہہ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پالش کیا ہوگا, تو وہ اپنے جو سٹاف کو ہائر کرے گا, اس میں اگر کوئی کم ایجوکیشن والا ٹیچر بھی ہوگا تو وہ اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کر سکتا ہے, وہ بچے کو پڑھا سکتا ہے. پلے گروپ, نرسری, پریپ لیول کے بچے کو ہم گریجویٹ اور میٹرک لیول اور یا انٹرمیڈیٹ لیول کے ٹیچر سے ہم سروسز لے سکتے ہیں. یہ پیف کے سکولز کے اندر موسٹلی اسی طرح کی پالیسی گورنمنٹ نے بھی دی ہوئی ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ تک کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہائر کر سکتے ہیں. رہی بات جو سیلری کا ایشو ہے, وہ ڈیفینیٹلی چونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو پرنسپل صاحبان ہیں, جو سکولز ہیں, انہوں نے فنڈ کرنا ہوتا ہے اپنی جیب سے خرچ, اس لیے ان کے پاس فنڈ کی بہت کمی ہوتی ہے. وہ اس لحاظ سے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہائر نہیں کر سکتے. اصل وجہ جو ہے وہ فنڈ ہے, کیونکہ وہ ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے وہ ان کو سیلری پے کر سکے. یہ وجہ. اچھا سر, نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی تھی, جس کے لیے پہلے اسپیشلی اگر مجھے یاد ہے تو اس کے مطابق ایک الگ سے پیریڈ رکھا جاتا تھا جسے نظم ضبط کا جو پیریڈ کہا جاتا تھا, اب وہ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ جو ہماری نصابی سرگرمیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک کافی جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے, اس کا فقدان پایا جاتا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا ہمارے بچوں پہ انفلوئنس کر چکا ہے, اتنا اس کا تاثر آ چکا ہے کہ اب ان میں فزیکل جو ہماری ایک ایکسرسائز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے وہ ہمارے بچوں کا رجحان جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو گراؤنڈز ہیں, جو ہمارے کہہ لیں کہ جتنی بھی کھیلیں ہیں, اس میں بچوں کا فقدان پایا جاتا ہے. ابھی بھی بہت سارے سکولز کے اندر جو ہے وہ چونکہ ریسنٹلی پچھلے سال میرے خیال اس گورنمنٹ سے پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر جو ہے وہ بزم ادب کے حوالے سے نا ایک جمعے والے دن ایک پروگرام کی ترتیب دی گئی تھی, اور باقاعدہ اس کو نوٹیفیکیشن بھی آیا تھا کہ اس میں آپ نے نعت کا, قرات کا اور پینٹنگز کا, رائٹنگ کا, مختلف اسپیچز کا, یعنی کہ مختلف کمپٹیشن کا جو ہے وہ ایک پیریڈ جو ہے وہ الاٹ کیا گیا تھا کہ یہ آپ نے کروانا ہے. تو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ اگر ہم غیر نصابی سرگرمیاں نہیں کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک جسم کے اندر سے جو ہے وہ روح نکال لی ہے, تو پیچھے پھر سارا جسم جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو غیر نصابی جو سرگرمیاں نا جی ہمارے جسم کے اندر ایک روح کا کردار ادا کرتی ہیں. اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں ہر اسکول جو ہے اگر اپنے اندر ایک تھوڑی سی بہتری لائے,
اپنی پالیسیز کو ریفائن کرے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائے, تو وہ ہفتے میں ایک پیریڈ جو ہے ان کا ہونا چاہیے. نہیں کر سکتے ہفتے میں, تو آپ منتھلی بیسس پہ نا 2 سے 3 دن کا ایک مسلسل اس پیریڈ کا جو ہے وہ اہتمام کر لیں. اس میں پھر مختلف سکولز کے ساتھ اپنا ایک کمپٹیشن کروا لیں, نعت کا, قرات کا, پینٹنگز کا, ڈرافٹنگ کا, اور اسی طرح کھیلوں کا, کرکٹ کا, فٹ بال کا, ہاکی کا, بہت ساری کھیلیں. آپ اس میں جو ہے وہ اپنے سکولز ٹو سکولز جو ہے وہ کمپٹیشن کر سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی پتہ کیا ہے, ہمارے جو گورنمنٹس کے سکول ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, لائک نہیں کرتے. اگر گورنمنٹ سیکٹر کے سکول جو ہے وہ پرائیویٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن کروائیں بچوں کی, کیونکہ گورنمنٹ سکول میں گراؤنڈس اچھے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وسیع ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ سکولز کے جو بچے ہیں, اگر وہاں پہ ان کے ساتھ گورنمنٹ سکولز کے ساتھ وہاں پہ ایک غیر نصابی سرگرمی کا اہتمام کر لیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک بڑا اچھا اور بڑا پازیٹیو جو ہے وہ ایک امیج جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا, اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مزید بہتری آ جائے گی. جی بہت زیادہ شکریہ فاروق صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اس وقت میں ہم نے جو گفتگو کی ہے یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے دیکھنے والے تمام دوستوں کے لیے یہ مفید مند ثابت ہوگی. اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.